السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آخر کار وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے اعتماد کا ووٹ لے لیا اور اعتماد کا ووٹ لینے میں کامیاب ہو گئے۔ 180 ووٹ پڑے ہیں وزیر اعظم میاں شہباز شریف کو اور 172 چاہیے تھے۔ 172 سمپل میجارٹی ہوتی ہے ایوان کی، تو 172 کی جگہ پر 180، ان کے ارکان کی تعداد ٹوٹل 180 ہے اور 180 ہی ووٹ پڑے ہیں۔ 2 ممبران ویل چیئر پر بیمار تھے، نواب یوسف تالپور اور آفتاب شبان میرانی، وہ بھی آئے تھے۔ اسپیکر نے جب ووٹنگ کرائی تو تمام ممبران کو کہا کہ جو حق میں ہیں وہ کھڑے ہو جائیں، لیکن وہ 2 ویل چیئر والے تو کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، تو اسپیکر نے ان کو اجازت دی کہ آپ ہاتھ اوپر کریں تاکہ آپ کا ووٹ گنا جا سکے۔ تو 180 ممبران پورے جو آئے ہیں، اور ہیں بھی ٹوٹل 180، تو ایک بھی ممبر ایسا نہیں تھا جو غیر حاضر ہوا ہو۔ تو آج وزیر اعظم بہرحال بڑے خوش تھے۔ یہ فیصلہ کوئی اچانک نہیں ہوا، یہ آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے ویلاگ کیا تھا اس پہ 3 دن پہلے کہ وزیر اعظم اعتماد کا ووٹ لیں گے۔ مجھے بہت سارے ویورز نے، معزز ویورز جو ہیں، بہت ساروں نے کمنٹ کیا۔ اسی ویڈیو پہ پہلا کمنٹ یہ آیا کسی دوست کا کہ جی وہ مریم اورنگزیب نے تردید کر دی ہے۔ میں نے مسکرایا، پڑھا کمنٹ اور مسکرایا کہ میں نے اگنور کر دیا۔ میں سمجھ گیا کیونکہ مریم اورنگزیب نے آفیشیل اناؤنس نہیں کرنا تھا، ایکچولی یہ ہوا تھا، لیکن مجھے کنفرم تھا، میری خبر تھی، مجھے کنفرم تھا کہ وزیر اعظم اعتماد کا ووٹ لیں گے۔ اور اس کے دوسرے دن بھی طیب بلوچ کے ساتھ میں نے جو پروگرام کیا تھا شام کے ٹائم میں، اس میں جب پروگرام ختم کیا طیب بلوچ کے ساتھ کہ 27 کو کیا ہونے جا رہا ہے، اس میں اینڈنگ پروگرام کی میں نے یہ کی تھی کہ مریم اورنگزیب نے تردید کر دی ہے، لاکھ مرتبہ تردید کریں، وزیر اطلاعات ہیں وہ، لیکن میرا سورس کہہ رہا ہے، کنفرم کر رہا ہے کہ وزیر اعظم اعتماد کا ووٹ لیں گے۔ اور 27 کو خبر بھی 27 کی بھی دی تھی کہ 27 کو لیں گے، آج 27 تھی اور وزیر اعظم نے اعتماد کا ووٹ لے لیا۔ یہ ایکچولی ہوا یہ تھا کہ مریم اورنگزیب کیونکہ وزیر اطلاعات تھیں، وہ اگر تصدیق کر دیتی، وزیر اطلاعات تصدیق کریں، تو یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز اس وقت کی تھی، اور پھر معزز ججز، پی ٹی آئی، پھر کچھ اور کوئی پنگا کر سکتے تھے، کوئی اور نسخہ کاؤنٹر پلان بنا سکتے تھے۔ تو کاؤنٹر پلان حکومت اناؤنس کیوں کرے؟ حکومت کو اناؤنس نہیں کرنا تھا یہ، اس لیے مریم اورنگزیب نے تردید کی تھی۔ لیکن میں کنفرم تھا کہ وزیر اعظم اعتماد کا ووٹ لیں گے، 27 کو ہی لیں گے۔ اور کیونکہ وزیر اعظم نے مولانا فضل الرحمان کو ٹیلی فون کیا تھا، ڈیرہ اسماعیل خان میں تھے مولانا، اور ان سے مشاورت کی تھی، مولانا کو انفارم کیا تھا کہ میں اعتماد کا ووٹ لینے جا رہا ہوں، مولانا نے بھی ان کو اوکے کر دیا کہ ٹھیک ہے، یہ آپ نے صحیح فیصلہ کیا ہے۔ اور پھر میاں نواز شریف کو ٹیلی فون کیا، پھر آصف علی زرداری کو ٹیلی فون کیا، پھر بلاول بھٹو زرداری کو ٹیلی فون کیا، پھر تمام جو اتحادی جماعتوں کے سربراہان ہیں ان سب کو فردن وزیر اعظم نے ٹیلی فون کیے اور ان سے مشاورت کی۔ جب ان سے مشاورت ہو گئی، سب نے اوکے کر دیا، تو خبر تو وہاں سے آئی تھی، خبر وہیں سے ہی نکلی تھی، تو کنفرم تھی۔ اسی لیے وزیر اطلاعات، ظاہر ہے وزیر اطلاعات کے ساتھ مشاورت کریں گے کیا وزیر اعظم کہ اعتماد کا ووٹ لوں یا نہ لوں؟ ہاں کیبنٹ کے ساتھ تو مشاورت کریں گے، لیکن اس وقت تک کیبنٹ کے ساتھ نہیں کی تھی، اس وقت وزراء کے ساتھ نہیں کی تھی۔ وزراء ساتھی ہیں، ان کے کولیگ ہیں، لیکن ان کے ساتھ مشاورت سے پہلے سربراہان کے ساتھ، اتحادی جماعتوں کے سربراہان کے ساتھ مشاورت کی تھی وزیر اعظم نے، اور وہاں سے خبر نکلی تھی، کنفرم تھی۔ میری خود بات ہوئی تھی، جب بات ہوئی تھی تو میرے سورس کے ساتھ تو کنفرم ہو گیا۔ تو میں نے اس لیے کہا تھا کہ مریم اورنگزیب جی چاہے لاکھ مرتبہ تردیدیں کریں، لیکن وزیر اعظم اعتماد کا ووٹ لیں گے، اور آج انہوں نے اعتماد کا ووٹ لے لیا۔ اعتماد کا ووٹ لینے کے پیچھے کہانی کیا ہے بھائی؟ کہانی یہ ہے کہ جسٹس منیب اختر صاحب نے سوالات اٹھائے تھے، اعتراضات اٹھائے تھے سماعت کے دوران کہ وزیر اعظم بجٹ منظور نہیں کروا پائے جی، قومی اسمبلی بجٹ مسترد کر دیا قومی اسمبلی نے، تو وزیر اعظم یا حکومت جب بجٹ منظور نہ کرا سکے
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے پاس اکثریت نہیں ہے، یعنی وزیر اعظم کے پاس اکثریت نہیں ہے، وزیر اعظم ارکان کا اعتماد جو ہے وہ کھو چکے ہیں۔ یہ تاثر ایک پیدا ہوتا ہے، تو پھر اخلاقی طور پر یہ ہوتا ہے کہ وزیر اعظم اعتماد کا ووٹ لیتے ہیں، یا صدر مملکت لکھتے ہیں وزیر اعظم کو، یا اپوزیشن بھی مطالبہ کر سکتی ہے، لیکن ابھی صدر مملکت نے لکھا نہیں تھا وزیر اعظم کو، ابھی اپوزیشن کوئی اتنی خاص تو نہیں ہے اسٹرانگ، انہوں نے کوئی ایسا مطالبہ نہیں کیا، لیکن جسٹس منیب اختر صاحب کے ریمارکس کی وجہ سے وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑا۔ اور اس کے ساتھ دوسرا فلسفہ وزیر اعظم کا جو اعتماد کا ووٹ لینے کا فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ اب وزیر اعظم طاقتور بن گئے، اب سمجھے 6 مہینے حکومت وہ چلا سکتے ہیں، مذاکرات چلتے رہیں گے پی ٹی آئی کے ساتھ، لیکن فی الحال اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ اب 6 مہینے وزیر اعظم کہیں جانے والے نہیں ہیں۔ اسمبلی کی مدت تو 6 مہینے نہیں ہے، کم ہے، لیکن اگر ہوتی تو 6 مہینے پکی نوکری وزیر اعظم کی۔ تو وزیر اعظم اب طاقتور ہو گئے، اب سمجھے تازہ دم دستہ ہو کر میدان میں اتریں گے، یا اتر آئے ہیں یا اترے ہیں۔ اب سپریم کورٹ چیف جسٹس کو جو وزیر اعظم کو جو ایک خطرہ تھا، تلوار جو لٹک رہی تھی نااہلی کی کہ جی نااہل بھی ہو سکتے ہیں، پی ٹی آئی نے تو یہ ماحول بنایا ہوا تھا نا کہ وزیر اعظم نااہل ہو سکتے ہیں، ان کو بلایا جا سکتا ہے۔ اب وزیر اعظم کیسے نااہل ہوں گے بھائی؟ آج ہی اعتماد کا ووٹ لے لیا ہے، اخلاقی طور پر اصولی طور پر تو اب ان کو نااہل نہیں کیا جا سکتا۔ باقی تو معزز ججز ہیں، عمران دار ججز ہیں، ان کی مرضی ہے، وہ کچھ بھی کرنا چاہیں، آئین کے آرٹیکل ایک ہی آرٹیکل کی 2 تشریحیں کریں، ہاں ایک دن ایک تشریح، دوسرے دن دوسری تشریح، فیصلے واپس لیں، فیصلے یو ٹرن لے لیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، یک طرفہ فیصلے دے دیں۔ تو انصاف کا جو جس طرح کا حال ہے، سپریم کورٹ سے جو انصاف ہو رہا ہے عدالت عظمیٰ کے چیف جسٹس اور ان کے عمران دار ججز کی جانب سے، تو ان میں سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے، تو وزیر اعظم کو ابھی بھی بلا سکتے ہیں۔ لیکن عموماً یہ تصور ہوتا ہے، لیا جاتا ہے کہ وزیر اعظم نے اعتماد کا ووٹ لیا تو اب وہ مضبوط ہو گئے، اور مضبوط ہو جانے کے بعد شاید وزیر اعظم کوئی کارروائی بھی کرنے جائیں یا کر سکتے ہیں، یہ بھی امکانات موجود ہیں۔ لیکن آج معزز ججز جو میں نے جھاگ لفظ یوز کیا تھا کہ جھاگ بیٹھ گئی ہے، پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں، جس دن سے ڈی جی آئی ایس پی آر کی ملاقات ہوئی تھی، ڈی جی آئی ایس آئی کی اور ڈی جی ملٹری آپریشن کی، وزیر اعظم کے چیف جسٹس کے ساتھ اور ججز کے ساتھ، معزز جو عمران دار ججز ہیں ان کے ساتھ، تو اسی دن سے میں کہہ رہا ہوں۔ لیکن آج بڑا انکشاف ہوا، مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس تھی، میں نے مولانا سے سوال کیا، میں نے کہا مولانا یہ آج جو چیف جسٹس کے بڑے خوبصورت ریمارکس تھے کہ ہم کوئی مجبور نہیں کر رہے مذاکرات کے لیے سیاسی جماعتوں کو، یہ تجویز ہے ہماری۔ پھر چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ بھائی سیاسی جماعتوں کو خود معاملات حل کرنے چاہیے، مسائل حل کرنے چاہیے۔ پھر چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ جی اگر آئینی اختلافات آئینی طریقے سے حل نہیں ہوئے، اتفاق رائے سے حل نہیں ہوئے، تو جیسا ہے ویسا ہی چلے گا۔ یعنی اب جو پہلے جو دھمکیاں دی جا رہی تھیں کہ نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر خلاف ورزی ہوئی، توہین عدالت ہوئی، عدالت کا فیصلہ نہ مانا گیا تو پھر سنگین نتائج نکل سکتے ہیں، یہ اس طرح کے کمنٹس، اس طرح کے ریمارکس ججز صاحبان دیتے رہے ہیں۔ اس میں سے تو ایسا لگ رہا تھا کہ تھریٹ کر رہے ہیں وزیر اعظم کو، حکومت کو، کہ بھائی ہم نااہل بھی کر سکتے ہیں، کسی کو بھی بکری کا قربانی کا بکرا یعنی بنا سکتے ہیں، کسی کو بھی بلی چڑھا سکتے ہیں، یہ تاثر، اور پی ٹی آئی بھی دے رہی تھی تاثر۔ لیکن آج جو کچھ ہوا پارلیمنٹ میں، بلاول بھٹو زرداری اٹھے، اعلان کے ساتھ آئے تھے، آج خبر میں نے ہی بریک کی تھی، کچھ اور لوگ بھی دی تھی، ظاہر ہے سما پہ بھی میں نے دی تھی، کہ آج زورانہ کیا تھا وزیر اعظم نے تمام اتحادی ارکان کا، تو اس میں وزیر اعظم نے آج پھر مشاورت کی اتحادیوں کے ساتھ کہ اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے، اور طے کیا گیا کہ آج ہی اعتماد کا ووٹ لیا جائے گا۔ قرارداد ایک تیار کی گئی
جو قرارداد چیئرمین پیپلز پارٹی اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے پڑھی، ایوان میں پیش کی، اور کہ ہم تمام پورا ایوان وزیر اعظم پر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں، اس کی قرارداد پیش کی جاتی ہے، اس پر ووٹنگ کرائی جائے۔ تو ووٹنگ کرائی تو 180 ممبر موجود تھے جنہوں نے ووٹ دیا وزیر اعظم کو۔ تو 180 ممبران کے اعتماد کا ووٹ دوبارہ، یعنی دوسری مرتبہ یہ وزیر اعظم بن گئے شہباز شریف صاحب، تو اس کو اب سپریم کورٹ کیسے نائل کرے گی؟ اور جو پی ٹی آئی تاثر دے رہی تھی کہ نائل کیا جائے گا، یہ کیا جائے گا، تو وہ تو ختم ہو گیا ان کا معاملہ، کیونکہ آج جو چیف جسٹس کے ریمارکس تھے اس کے بعد تو وہ خطرات بھی اب شاید کاروائی وزیر اعظم اب نہ کریں، کیونکہ چیف جسٹس نے جس طرح کا کیا جملہ کہیں گے، جو نرم رویہ آج سے اپنایا ہے، پہلے ایسا نہیں تھا۔ تو آج مولانا کی پریس کانفرنس کی میں بات بتا رہا تھا کہ مولانا سے میں نے پوچھا کہ مولانا آج یہ بتائیں کہ یہ چیف جسٹس کے ریمارکس جو تھے، یہ چیف جسٹس کا میں نے کہا سافٹ ویئر کب سے اپڈیٹ ہو گیا؟ یہ جو ملٹری عسکری قیادت کی جو ملاقاتیں ہوئی تھی 27 روزے کو، تو اس دن سے ہوا ہے یا کوئی ڈبل ٹریک پہ چل رہے ہیں ججز بھی؟ کیونکہ ایک طرف 14 کا جو ججز کا جو فیصلہ ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ برقرار ہے، وہ بھی واپس نہیں لے رہے، اور پھر اس طرح کے بڑے اچھے اور حوصلہ افزا ریمارکس بھی آج سے شروع ہو گئے ہیں۔ یہ تو سافٹ ویئر اپڈیٹ لگ رہا ہے چیف جسٹس کا۔ مولانا سے میں نے پوچھا تو کامران مرتضیٰ، بہت سارے اور لوگ بھی بیٹھے تھے جے یو آئی کے عاملہ کے ممبران، تو وہ مسکرائے بھی اس پہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کے لفظ پہ، لیکن بعد میں کامران مرتضیٰ صاحب نے ایسے ہی کہا کہ سافٹ ویئر ابھی اپڈیٹ نہیں ہوا اس ملاقات سے، سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے 14 تاریخ سے، جس دن آرمی چیف کی ملاقات ہوئی تھی۔ اب دیکھ لیں، اب آپ سمجھ گئے، تو 14 تاریخ سے ہی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونا شروع ہوا تھا، اور پھر فائنلی اپڈیٹ ہوا 27 روزے کو، 27 کو غالباً تھی ملاقات، جو ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی ایم او کی ملاقات ہوئی چیف جسٹس اور عام خیال ججز سے۔ تو اسی دن سے میں اس بات پہ قائم تھا کہ بھائی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے، جھاگ بیٹھ گئی ہے۔ بہت سارے دوست اختلاف کرتے ہیں، کریں، بالکل آپ کی رائے ہے، آپ کی رائے کا احترام ہے، جو کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں لوگ، میں پڑھتا ہوں کمنٹس، یہ بھی میں بتاؤں اپنے ویورز کو، میں تمام کے تمام کمنٹس پڑھتا ہوں لوگوں کے، کچھ کو رپلائی بھی کرتا ہوں جو ضروری سمجھتا ہوں، اور باقی نہیں تو لائک کر دیتا ہوں اور تمام لوگوں کے کمنٹس کو۔ کوئی اگر خلاف بھی لکھ رہا ہوتا ہے تو میں ان کا بھی احترام کرتا ہوں۔ ہاں، گالم گلوچ بھی کر رہے ہوتے ہیں پی ٹی آئی والے، کیونکہ وہ ان کا خمیر میں شامل ہے، یہ چیز ان کی تربیت میں شامل ہے کہ گالم گلوچ کرو دوسرے کو، مخالف کو، اور اختلاف رائے کا حق نہ دو کسی کو، یہ پی ٹی آئی کے خمیر میں شامل ہے یہ چیز، اس لیے میں ان کا بھی مائنڈ نہیں کرتا، اور لیکن اپنی بات پہ قائم ضرور ہوتا ہوں۔ خبر باؤنس نہیں ہونی چاہیے، میں جرنلسٹ ہوں، میں صرف ویلاگر نہیں ہوں کہ میں ویلاگ کر کے خبریں پڑھ کے، اخبارات پڑھ کے، ٹی وی دیکھ کے۔ تو مزیدار بات یہ ہے کہ میں تو ٹی وی بھی سارا دن ٹی وی بھی نہیں دیکھتا، سارا دن فیلڈ میں ہوتے ہیں بھائی، کبھی مولانا فضل الرحمان کے پاس پہنچے ہوئے ہیں، کبھی بلاول بھٹو زرداری کے پاس پہنچے ہوئے ہیں، کبھی آصف علی زرداری کے پاس پہنچے ہوئے ہیں، کبھی اسپیکر کے پاس پہنچے ہوئے ہیں، کبھی کسی اور کے پاس، وزیر اعظم کے پاس پہنچے ہوئے ہیں۔ جب ان کے ساتھ ہماری ڈیلی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ٹیلی فون پر رابطے ہیں، تو پھر ٹی وی دیکھنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہم جب خود کور کر رہے ہیں، جو کور کرتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں وہی انفارمیشن جو میری ہوتی ہے اپنی، وہ آپ کے ساتھ آپ کو پاس آن کرتا ہوں، آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تو آج بہرحال وزیر اعظم نے اعتماد کا ووٹ لے لیا، اور اب وزیر اعظم پہلے سے زیادہ طاقتور بن گئے ہیں۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔